الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ برادران ملت اسلامیہ، آج ہم بات کریں گے ایک اہم ٹاپک پر، اور وہ ٹاپک ہے الرؤیا۔ رؤیا مطلب خواب۔ خواب کی ایک بہت ہی اہم ویلیو ہے اسلام کے اندر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام ماہر تھے خوابوں کی تعبیر بتانے میں۔ سورہ یوسف میں اس کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ یہ خواب ایک ایسا پہلو ہے، ایک ایسا مضمون ہے جس کو لے کر عوام میں بہت زیادہ خلفشار ہے، بہت زیادہ عقائد میں بھی بگاڑ ہے۔ کئی جگہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ہی خواب کی تعبیر گھڑ لیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں بھی ہو جاتی ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور ایک دوسرے سے ظن السوء بھی رکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے خواب کے پہلو پر بات کرنا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح معلومات آپ تک پہنچانا، یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اس لیے میں بات کروں گا خواب کے اقسام کے بارے میں۔ پہلے میں بتاؤں گا آپ کو کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ خواب کی کون کون سی قسمیں ہیں، پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ وہ جو اقسام ہیں خواب کی کس طرح سے آتی ہیں۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ خواب کی جو ہے صرف 3 قسمیں ہیں، صرف 3 قسمیں ہیں۔ 3 قسموں سے زیادہ نہیں ہے اور 3 قسموں سے کم نہیں ہے۔ جو بھی خواب انسان دیکھتا ہے وہ انہی اقسام میں سے کسی ایک قسم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ حدیث دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے، یعنی اکثر خواب جو مومن کے ہوں گے وہ زیادہ تر سچے ہوں گے۔ ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی۔ مسلمان کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ بہتر اور اچھے خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف اور رنج کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ لہذا جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو کھڑا ہو کر تھوکے اور اسے لوگوں سے نہ بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خواب میں قید، پیر میں بیڑی پہننا پسند کرتا ہوں اور توقع کو ناپسند کرتا ہوں۔ قید سے مراد دین پر ثابت قدمی ہے۔ سنن الترمذی 2270 اس کا نمبر ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور صحیح ہے۔ اس حدیث سے پتہ لگا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے 3 حصے فرمائے ہیں، یعنی الرؤیا الصالحہ، الرؤیا السیئہ، الرؤیا غن الانسان۔ ہمیں یہ تو پتہ لگ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خواب کے 3 حصے فرمائے ہیں۔ اب چلیے ہم بات کر لیتے ہیں خواب کے ایک حصے پر الگ الگ۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے کہ الرؤیا الصالحہ۔ الرؤیا الصالحہ وہ نیک خواب ہے جو نیک لوگوں کو ہی دکھتا ہے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے تم میں سے کوئی نیک آدمی اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ نیک لوگوں سے اور اہل علم سے بتائے، یوں بغیر علم والوں سے بتاتا نہ پھرے۔ ایسا ہوگا تو اس کی صحیح تعبیر پتہ لگے گی۔ دوسرے نمبر پہ ہے الرؤیا السیئہ۔ یہ ایسا خواب ہے
جو مومن مرد کو یا غیر مومن مرد کو شیطان کی طرف سے دکھایا جاتا ہے۔ شیطان جو ہے خواب میں انسان سے کھیلتا ہے، برے برے خواب دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، خواب کے اندر یعنی نیند میں بھی پریشان ہو جاتا ہے، اور جب جاگتا ہے تب بھی پریشان ہو جاتا ہے، کئی کئی دن پریشان رہتا ہے۔ اب چونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے لوگ اس طرح کے لوگوں سے خواب ذکر کر دیتے ہیں یا گھر میں ذکر کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے خواب ذکر کر دیتے ہیں جن کے سامنے خواب ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور خاص طور سے ایسے خواب جو برے خواب ہیں وہ تو ذکر کرنا چاہیے ہی نہیں بالکل۔ تو اس لیے آپ کو جو بھی خواب آئے آپ جو ہے صرف صالحین سے بتائیے، اہل علم میں جو صالحین ہیں ان سے بتائیے، تاکہ آپ کو صحیح تعبیر پتہ لگ سکے۔ اب تیسرے نمبر پر بات کر لیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ خواب ہوتے ہیں جن کو الرؤیا غن الانس کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسے خواب جو دن میں چلنے والے وساوس، صبح سے لے کے شام تک آدمی جو کام کرتا ہے یا جو لوگوں سے باتیں کرتا ہے یا باتیں کرنے کی سوچتا ہے یا کسی کے بارے میں زیادہ دیر تک سوچ لیتا ہے یا زیادہ گہرائی تک سوچ لیتا ہے، یا کسی بھوت پریت کے بارے میں سوچ لیتا ہے، زیادہ گہرائی سے سوچ لیتا ہے، یا لڑائی جھگڑوں کے بارے میں زیادہ سوچ لیتا ہے، یا زیادہ دماغ سے یا دل سے کام لے لیتا ہے، تو اس طرح کے خیالات اور اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا غور کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کے مائنڈ میں جب آ جاتی ہیں جب آدمی سو رہا ہوتا ہے، تو یہ خواب جو ہوتے ہیں یہ تیسری قسم کے خواب ہوتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر خواب وہی ہے جو پہلی قسم کا ہے، یعنی الرؤیا الصالحہ، اور انہی خوابوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا 46واں حصہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ نے یہ سن لیا کہ جب اچھا خواب آئے تو صالحین سے بتائے، علماء اور صالحین سے بتائے، مگر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو کوئی برا خواب آتا ہے، ڈراؤنا خواب آتا ہے، یا ایسا خواب آتا ہے جس کے معنی آپ نہیں جانتے ہیں اور ڈر رہے ہیں، تو اس طرح کے خواب کو دیکھنے کے فوراً بعد، آنکھ کھلنے کے فوراً بعد آپ کھڑے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت یعنی کہ نوافل نماز میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اس کے اثرات سے پناہ مانگیں، شیطان سے پناہ مانگیں، شیطان کی شرارتوں سے اور اس کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے پناہ مانگیں، اور صدقات کریں، نفل نمازیں پڑھیں۔ اس کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی شیطان سے اور شیطان کے وساوس سے اور اس سے ہونے والے اثرات سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ مگر یاد رکھیں، جب بھی خواب دیکھیں آپ اس کو بھول نہ جائیں۔ اگر اچھا خواب دیکھیں تو صالحین سے بتائیں، علماء اور صالحین سے بتائیں، اور اگر برا خواب دیکھیں تو فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے پناہ مانگیں اور صدقہ کریں، خیرات کریں، غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے کا اہتمام کریں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کچھ ہونے والے حادثات کی خبر پہلے ہی کر دیتا ہے، لیکن آدمی اس کو بھول جاتا ہے یا نظر انداز کر دیتا ہے یا محض ایک خواب سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اثرات ظاہر ہونے کے بعد جب اس کو نقصان ہوتا ہے، تب اس کو یاد آتا ہے کہ یہ چیز تو میں نے خواب میں دیکھی تھی، کاش اگر میں اس کا علاج کر دیتا، یعنی صدقہ کر دیتا، اللہ سبحانہ و تعالی سے رو لیتا، نفل نمازیں پڑھ لیتا، تب یاد آتا ہے۔ تو اس لیے میری چھوٹی سی یہ گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ خواب دیکھیں تو خواب دیکھنے کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھنے کھڑے ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ کریں، اور کسی معصیت میں اگر مبتلا ہیں تو اس معصیت سے توبہ کریں اور صدقات و خیرات کریں، اور غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے کا اہتمام کریں۔ تو آج کے درس میں اتنا ہی انشاءاللہ۔ آج ہم نے سیکھی ہے 3 اقسام خواب کی،
اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو سنن الترمذی میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2270۔ اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 اقسام بیان کری تھیں، یعنی کہ پہلی قسم وہ جس کو کہتے ہیں الرؤیا الصالحہ، اور دوسری قسم وہ جس کو کہتے ہیں الرؤیا السیئہ، اور تیسری قسم وہ جس کو کہتے ہیں ظن الانس، یعنی کہ انسان کے خیالات، اس کے تخیلات اور اس کے وساوس جو آدمی خواب میں دیکھتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، میں آج کی درس کو ختم کرتا ہوں دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو پروردگار عالم ہر طرح کے برے خوابوں سے بچائے، برے اثرات سے بچائے اور ہر طرح کی پریشانیوں سے بچائے۔ پروردگار عالم آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا اور آخرت میں آباد رکھے، عزتیں دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔